آج ہم جماعت دہم کی احادیث مبارکہ میں سے حدیث نمبر 11 اور 12 پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 11 میں ارشاد نبوی ہے: الصلاۃ عماد الدین ومن اقامها فقد اقام الدین ومن هدمها فقد هدم الدین۔ ترجمہ: نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے گویا دین کو قائم کیا، جس نے اسے ڈھایا اس نے گویا دین کو ڈھایا۔ تشریح: نماز کی اہمیت۔ اس حدیث میں دین کو ایک عمارت سے تشبیہ دی گئی جس کا ستون نماز ہے۔ جس نے اس ستون کو قائم رکھا گویا اس نے دین کی عمارت کو قائم رکھا، اور جس نے اس ستون کو گرا دیا تو اس نے گویا پوری دین ہی کی عمارت کو ڈھا دیا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے نماز کی اہمیت واضح کی گئی ہے۔ یہ یوں سمجھیں دوسرے لفظوں میں کہ دین ایک عمارت ہے جس کا درمیانی جو پلر ہے وہ کلمہ طیبہ ہے۔ جب کلمہ طیبہ بھی نہ ہو تو کوئی بھی عبادت قبول نہیں۔ باقی چاروں پلر چار عبادات ہیں: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ تو جس کونے کا پلر نہیں ہوگا وہ کونا گرا ہوا ہوگا۔ اب ہم خود دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کون سے پلر کو گرایا ہوا ہے۔ دوسری ہیڈنگ: دنیا اور آخرت کی فلاح کا ذریعہ۔ یعنی نماز جو ہے وہ دنیا اور آخرت کی فلاح کا ذریعہ ہے۔ ہر مسلمان کے لیے روزانہ 5 مرتبہ ایمان کے امتحان کا موقع آتا ہے۔ مؤذن اسے نماز اور فلاح کی طرف بلاتا ہے۔ فلاح کیا ہے؟ ہم اذان میں سنتے ہیں مؤذن یہ صدا لگاتا ہے: حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، کہ فلاح کے لیے آؤ، کامیابی کے لیے آؤ۔ اگر وہ اس پکار پر لبیک کہتا ہے، یعنی اگر وہ مسلمان اس پکار پر لبیک کہتا ہے تو گویا وہ اپنی ایمان کی صداقت کی گواہی دیتا ہے۔ اس کے علاوہ نماز ہی وہ عمل ہے جس کے ذریعے سے اس کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق اور رابطہ قائم رہتا ہے، جو ترک نماز سے کمزور ہو جاتا ہے۔ یعنی جب نماز چھوڑ دے گا مسلمان تو اللہ کی ذات کے ساتھ اس کا تعلق کمزور ہو جائے گا۔ اب اس حدیث نمبر 11 کا ہماری عملی زندگی سے تعلق: 5 وقت نماز با جماعت ادا کرنے سے ایک مومن کے ایمان کی صداقت پر واضح دلیل ہے۔ یعنی جو مسلمان 5 وقت نماز با جماعت ادا کرتا ہے تو اس کے مومن ہونے کی صداقت پر دلیل ہے۔ لہٰذا دین کو مضبوط بنانے کے لیے تمام مسلمانوں کو با جماعت نماز ادا کرنی ضروری ہے، ورنہ ایمان کی کمزور ہونے کی نشانی ہوگی۔ حدیث نمبر 12: اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة انصت والامام يخطب فقد لغوت۔ ترجمہ: جب تم نے جمعہ کے دن اپنے ساتھی سے کہا خاموش ہو جاؤ جب امام خطبہ دے رہا ہو تو تم نے فضول بات کی۔ یعنی دوران خطبہ جب امام صاحب خطبہ دے رہے ہوں تو کسی قسم کی گفتگو نہیں کرنی۔ تشریح: پہلی ہیڈنگ: خطبہ جمعہ کی اہمیت۔ علماء اور دانا لوگوں کا قول ہے کہ علم کا پہلا ادب یہ ہے کہ علم کی بات کو خاموشی اور توجہ سے سنا جائے۔ قرآن حکیم کا بھی یہ حکم ہے۔ قرآن کریم کے بارے میں ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا۔ جب قرآن کریم پڑھا جا رہا ہو خاموش رہو اور توجہ سے سنو۔ تو قرآن جو ہے وہ علم کا بہت بڑا خزانہ ہے، اس لیے قرآن کریم نے بھی یہ ادب سکھایا ہے کہ علم کی بات کو خاموشی اور توجہ سے سنا جائے۔ وعظ و نصیحت سے فائدہ اٹھانے کے لیے اور بھی ضروری ہے کہ اسے توجہ اور غور سے سنا جائے، کیونکہ کسی بات کو جب تک توجہ سے نہیں سنا جائے گا تب تک اس کی سمجھ نہیں آئے گی، اور جب سمجھ نہیں آئے گی تو اس پر عمل پیرا ہونا انتہائی ایک مشکل کام ہے۔ ظاہر ہے جب دین کی بات، نصیحت کی بات غور توجہ سے نہیں سنی جائے گی تو وہ سمجھ نہیں آئے گی، جب سمجھ نہیں آئے گی تو اس پر عمل کیسے کریں گے؟ اس لیے جمعہ کے خطبے میں وعظ و نصیحت ہوتی ہے، اور خطبہ اس عالمی تعلیم کے بارے میں رہنمائی کا ذریعہ ہے، اس لیے اس کی خاموشی اور توجہ سے سنا جائے۔ خطبہ جمعہ کے آداب اس لیے بھی ضروری ہے کہ جمعہ کے خطبے کو غور و فکر اور توجہ سے سنا جائے، اور توجہ کی اتنی تاکید کی گئی ہے کہ اگر پاس کوئی دوسرا شخص باتیں کر رہا ہے، یعنی ہم بیٹھے ہیں ہمارے پاس کوئی دوسرا شخص باتیں کر رہا ہے، تو آپ اسے یہ الفاظ نہیں کہہ سکتے کہ چپ ہو جائیں، کیونکہ اس آواز سے کافی لوگوں کی توجہ بٹ سکتی ہے، توجہ ہٹ سکتی ہے۔ تو جب لوگوں کی توجہ ہٹ جائے گی اور خطبہ سمجھ میں نہیں آئے گا،
جب خطبہ سمجھ میں نہیں آئے گا تو عمل کرنا مشکل ہو جائے گا. اگر کوئی شخص بہت زیادہ شور غل کر رہا ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ اشارہ کر کے چپ ہونے کے لیے کہہ سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. اب اس حدیث نمبر 12 کا ہماری عملی زندگی سے تعلق، مندرجہ بالا حدیث مبارکہ کا ہماری عملی زندگی سے یہ تعلق ہے کہ ہم نماز جمعہ جب ادا کرنے جائیں تو اس کے تمام آداب کا خیال رکھیں. جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں. جمعہ کے خطبے کو غور و فکر سے سنیں اور ان اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں تاکہ ہماری دین و دنیا دونوں سنور جائیں، کیونکہ ہمارا دین صرف آخرت نہیں دنیا بھی سنوارنا چاہتا ہے. اب معروضی سوالات ہیں. سوال نمبر 1، کس نماز کو صلاۃ الوسطیٰ کہا گیا ہے؟ الف فجر، بے ظہر، جیم عصر اور دال مغرب. تو جواب ہوگا عصر. انصت کا معنی ہے الف چلے جاؤ، بے خاموش ہو جاؤ، جیم خوش رہو اور دال انتظار کرو. تو جواب کیا ہوگا؟ خوش رہو. نمبر 3، نماز جمعہ کس نماز کا نعم البدل ہے؟ تو جواب اس میں ظہر آئے گا. ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تو ظہر. نمبر 4، دین کا ستون ہے نماز، حج، زکوٰۃ، روزہ. تو جواب میں کیا آئے گا؟ نماز. نمبر 5، مسلمان کے لیے روزانہ ایمان کے امتحان کا موقع آتا ہے. الف 5 بار، 2 بار، 3 بار، 4 بار. تو جواب کیا ہوگا؟ الف 5 بار. نمبر 6، جمعے کا خطبہ کس رہنمائی کا ذریعہ ہے؟ الف لین دین، بے معاملات، جیم عبادات، دال اسلامی تعلیمات. تو جواب کیا آئے گا؟ اسلامی تعلیمات. نمبر 7، حدیث میں دین کو تشبیہ دی گئی. الف پل سے، بے عمارت سے، جیم سمندر سے، دال درخت سے. تو جواب میں کیا آئے گا؟ عمارت سے. نمبر 8، حدیث کی روح سے اس شخص نے دوزخ کی طرف پل بنا لیا. الف جو کھڑے ہو کر پانی پیتا ہے، بے جو جمعہ کے دن گردنیں پھلانگ کر گیا ہے، اور جیم مسجد میں سو گیا ہے، دال جس نے جمعہ کی نماز ادا نہ کی. تو اس میں کیا آئے گا؟ جس نے جمعہ کے لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر گیا ہے. یہاں تک آپ کا سبق مکمل ہوا. اللہ کی ذات سے دعا ہے اللہ ہمیں یقین نصیب فرمائے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق